سر، اسلام آباد واقعے کے بعد جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق دہشت گرد کا تعلق داعش سے ہے. اس کو پراپر ٹرین داعش نے افغانستان میں کیا. کتنا بڑا خطرہ آپ کی نظر میں داعش بن چکا ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں، یہ میجر ایک داعش نے ابھی فرسٹ ٹائم کیا ہے. اس سے پہلے اتنے زیادہ نہیں تھے، لیکن یہ تو کنفرم ہو گیا کیونکہ جب رات کو ہی جا کے وہاں ریڈ کیا گیا تو 4 اس کے سہولت کار پکڑ لیے، اور یہ جو کمانڈر تھا داعش کا جس نے اس کو ٹرین کیا اور یہ سارا اس کا ماسٹر مائنڈ تھا، اس کو پکڑ لیا. اور اس کے بعد سہولت کاری اس میں کافی معاونت جو ہے وہ افغان طالبان کی بھی ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو وہی ایک نیکسس ہے: بھارت، جی افغان طالبان، پھر ہندوستان، پھر خارج اور داعش. دیر آل ان کی گٹھ چوٹ بنی ہوئی ہے اور یہ مل کے کام کر رہے ہیں. لیکن آئی تھنک اچھی بات یہ ہے کہ سارے یہ جو ماسٹر مائنڈ اور اس کے بعد سولکر پکڑے گئے ہیں، اس سے آپ کو بہت زیادہ لیڈز ملیں گی کہ اور کون پاکستان میں کون لوگ ہیں اور افغانستان میں کراس بارڈر کون لوگ ہیں. لائک وائز جو 216 لوگ مارے گئے ہیں دہشت گرد یہ بلوچستان میں، جی ان کو بھی اب کوشش پوری ہماری سیکورٹی ایجنسیز کر رہی ہیں کہ وہ کہاں رات کو گزاری، کدھر چھپے، کس نے مدد کی، کتنی سہولت کاری کی، کس نے پروٹیکشن کی. تو جب یہ بھی پکڑے جائیں گے تو یہ بھی بڑی ڈیٹیل آپ کو پتہ چلے گی کہ اور کون کون لوگ انوالو ہیں. تو آئی تھنک ان کے جو آئیز اور ایئرز جو ہے نا، یہ اگر ہم ان کے پکڑ کے بند کر دیتے ہیں تو کافی حد تک دہشت گردی میں ویسے بھی آٹومیٹکلی کنٹرول ہو جائے گا. بالکل صحیح. اور آپ سمجھتے ہیں کہ داعش کا نیٹ ورک افغانستان کے اندر بھی خاصا مضبوط ہے اور پاکستان کے اندر ان کے سہولت کار بڑے نمبرز میں موجود ہو سکتے ہیں؟ بالکل یہاں پر ہو سکتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی یہ جو 4 سہولت کار تھے، ایم شور کہ یہ دہشت گرد یہ داعش کے ہی سہولت کار تھے اور انہوں نے اس کی معاونت کی ہے، انہوں نے ان کی مدد کی ہے. اب دیکھنا یہ کہ وہاں سے جب یہ آیا یہاں پر پنڈی میں تو کیا یہ ڈائریکٹ آیا یا کہیں رات کو رکا ہے، یہ بھی دیکھنے کی بات ہے. کس کے پاس رکا وہ بھی پتہ چل جائے گا. اور سیکنڈ اس کے ساتھ یہ کہ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ ایکشن کیا کرنا ہے. ہم نے بہت جو ہے ہم نے ٹالرنس کر لی ہے. ناؤ وی ہیو ٹو ایکٹ ایز اے ہارڈ اسٹیٹ، جو پاکستان نے کہا تھا کہ اس میں اکراس بارڈر جو ان کے ہینڈلرز ہیں، جو فیسیلیٹیٹرز ہیں، جو پلانرز ہیں، جو ایگزیکیوٹرز ہیں، کمانڈرز ہیں، آئی تھنک وی ہیو ٹو سارٹ دیم آؤٹ. اور ہمیں ایک بریفنگ چاہیے کہ ہم اسلام آباد میں تمام جو یہ امبیسڈرز ہیں دنیا کے، ان کو بریف کریں کہ واٹ انڈیا از ڈوئنگ ود اس، اور اس کے لیے ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں، کیا ہم سفر کر رہے ہیں. بٹ ناؤ اٹ از انف، وی ایکٹ ایز اے ہارڈ اسٹیٹ اینڈ وی مائٹ ہیو ٹو گو ناؤ ٹارگیٹس اکراس دا بارڈر. یہ ضروری ہے. اور ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میرے خیال میں آئی فیل کہ ہمیں فوراً ایک کر لینی چاہیے، جہاں سارے ملٹری ہائرارکی بھی ہوگی، سول ہائرارکی بھی ہوگی، بیٹھ کے فیصلہ کریں ونس فار آل کہ ہم نے ان کے خلاف کیسے جانا ہے، کتنے انٹیلیجنس آپریشن کرنے ہیں، کتنا ان کو اکراس دا بارڈر سارٹ آؤٹ کرنا ہے تاکہ کمانڈ سکتے پرواہ کریں. اسے خود ڈسپلن ہوں گے، اپنی موت مارے جائیں گے. اور ہمارا سر جو موجودہ نیشنل ایکشن پلان ہے یا کاؤنٹر ٹیررزم جو پالیسی ہے، اس کو بھی اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہوگی، بیکاز فتنۃ الخوارج تک تو ہم لڑ رہے تھے اور بھارتی پراکسی سے بھی لڑ رہے تھے، لیکن جو داعش کا نیا فیکٹر آیا ہے اس کو بھی اب نئے حکمت عملی کے ساتھ ڈیل کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. اقرا دیکھیں 14 نکات کا جو لیٹسٹ پوائنٹ ہے ہم نے نیشنل کے پلان بنایا تھا، اٹ از مور دین انف. دا اونلی تھنگ از کہ اس کو آپ امپلیمنٹ کریں ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ. آپ نے نیکٹا کو فالو نہیں کیا ہوا، آپ نے جو اپنے مدرسہ ریفارم نہیں کی ہیں، جوڈیشل ریفارم نہیں کی ہیں، پولیس ریفارم نہیں کی ہے. فوج اپنے سارے پوائنٹ جو پورے کر رہی ہے، کائنیٹک آپریشن بھی کر رہی ہے، شہادتیں بھی دے رہی ہے، قربانیاں بھی دے رہی ہے. بالکل صحیح. اور آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان کے اندر مسلسل دہشت گردوں کی دھمکیاں ملنا، بھارت کا پراکسی کے ذریعے پاکستان کے لیے خلاف دہشت گردوں کو فنڈ کرنا، اب ایک نئی اسٹریٹجی بھارت کے لیے بھی ہمیں اپنانی پڑے گی، کیونکہ نہ تو وہ باز آ رہا ہے نہ افغانستان؟ دیکھیں بھارت نے ہمارے آپ کے سامنے منسٹر آف انٹیریئر نے کہا، محسن نقوی صاحب نے، کہ انہوں نے فنڈ 3-4 ٹائم بڑھا دیا ہے. اگر اس کو $500 دیتے ہیں تو اب اس کو $1500 دے رہے ہیں، میں بھی 1500، یہ 2000. اور سیکنڈ یہ کہ دیکھیں ایک بات مجھے بتائیے کہ جب انڈیا نے فالس فلیگ آپریشن کیا پہلگام میں اور اسٹیج ڈرامہ کیا، انکوائری نہیں کی، انویسٹیگیشن نہیں کی، ایک ہمسایہ نیوکلیر ملک پر فل فلیج اٹیک کر دیا، تو ڈونٹ یو تھنک کہ وی ہیو اے رائٹ کہ جو انڈین ابھی جو ان کے ایسٹس ہیں افغانستان میں، جو وہاں پر بیٹھ کے ان کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں، ان کو ریکانسٹر بھی کرتے ہیں،
टारगेट एक्विजिशन भी करके देते हैं, फंडिंग भी करते हैं. वी शुड गो फॉर देम. और इनको भी मारना चाहिए वहां पर, उनको भी मारे. और इनके जो साथ दाइश के कमांडर्स हैं, टीटीपी के कमांडर्स हैं, बीएलएफ कमांडर, वी शुड गो फॉर ऑल दिस कमांडर्स बिकॉज दे आर पाकिस्तान के अवाम की जान माल की हिफाजत करने और टेरिटोरियल और जोग्राफिकल बाउंड्रीज की हिफाजत करने. दैट इज द प्राइम टास्क. आपके आइन में भी ये है. इसलिए हमें इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं.